آج آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کے پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کے پیدا فرمایا. اب وہ سانچہ واقعی بہترین ہے. بندر کی شکل دیکھو، بھیڑیے کی شکل دیکھو، کتے کی شکل دیکھو، شیر کی شکل دیکھو اور انسان کی شکل دیکھو، سب کو اللہ نے بنایا. مگر یہ شکل میں وہ شکل میں کتنا فرق ہے. سب کے سانچے ہوتے ہیں، ڈائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اچھے بہترین سانچے میں ڈال کے پیدا فرمایا. تو اور پیدا کب فرمایا؟ آخر میں پیدا فرمایا. سب سے آخر میں. جنت جہنم زمین آسمان سب بنے تو آخر میں اس کو بنایا. اور بنایا کس سے؟ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں کہ مٹی سے بنایا. یہ بندہ مٹی کا ہے. صرف مٹی سے بنا کیا؟ نہیں، 4 عناصر سے بنا ہے. مٹی، پانی، ہوا، آگ. یہ 4 چیزیں مل کے انسان بنا. مثال کے طور پر ہم کمبار کے پاس جاتے ہیں تو جا کے کیا کہتے ہیں؟ مٹی کی ہانڈی دکھا، مٹی کا گلاس دکھا. کیا یوں کہتے ہیں کیا؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا سے بنی ہوئی ہانڈی دکھا. نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ مٹی کی ہانڈی دکھا. کیونکہ اس کی مٹی جو ہے وہ مین عناصر ہے اس کا. اسی طرح انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا تو مٹی کا بندہ، مٹی کا پتلا کہتے ہیں. اس میں ہے مٹی کے ساتھ پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے اور کیا ہے؟ آگ بھی ہے. یہ چاروں مل کے انسان بنا. اب وہ کہاں انسان میں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. اس کی بڑی اہمیت ہے. انسان میں کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی کہاں ہے؟ جو پہاڑ ہیں وہ مٹی سے بنے ہیں. زمین کا بیلنس اسی سے سنبھلا ہے، اللہ نے وہ رکھے ہیں. اسی طرح انسان میں جو ہڈیاں ہیں وہ مٹی ہے. یہ ہڈیوں پر انسان کا ڈھانچہ جو ہے کھڑا ہے. وہ ہڈیاں مٹی سے بنی ہیں. اور جو دوسرا اس میں عناصر ہے وہ پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا نمونہ انسان کو بنایا، اسی کے اندر سب کچھ رکھا. 7 زمین بھی انسان میں ہے، 7 آسمان بھی انسان میں ہے، عرش بھی انسان میں ہے. عرش کا جگہ کون سی ہے؟ انسان کا دل. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. اب کہتے ہیں سائنسدان زمین میں 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ زمین. تو انسان میں بھی 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ مٹی زمین. 3 حصے پانی کیسے؟ اس کا خون جو ہے سب سے زیادہ ہے، پیشاب ہے، پسینہ نکلتا ہے، یہ سب پانی ہے. وہ 3 حصے ہے اور صرف 1 حصہ خشکی کا. تو یہ پوری کائنات کا نمونہ ہے. اسی کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھا ہے. اس کو حیوان بھی بنایا، انسان بھی بنایا، بھیڑیا بھی بنایا، شیطان بھی بنایا، فرشتہ بھی بنایا. اسی لیے کہتے ہیں انسان میں چوپائے پن ہے، درندہ پن ہے، شیطان پن ہے، فرشتہ پن ہے. تو یہ چاروں عناصر جو ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا. اب مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے اور آگ بھی ہے. آگ کہاں ہے؟ یہ میدا جو ہوتا ہے، جو کھانا جاتا ہے اس میں آگ بھڑکتی ہے. ایک ایسڈ کہتے ہیں اسے، جو کھانے کو ہضم کرتا ہے، وہ آگ ہے، حرارت ہے، وہ وہاں ہوتی ہے. اور ہوا کہاں ہوتی ہے؟ پھیپھڑوں میں ہوتی ہے انسان کے. تو اللہ نے چاروں چیزوں کو ملا کر انسان کو بنایا. تو سائنسدان جو ہوتے تھے، پہلے ڈاکٹر وغیرہ، حکیم، یہ چاروں عناصر کو پہچان کے اس بیمار کا علاج کرتے تھے. بخار آ گئی تو سمجھتے تھے کہ آگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ٹھنڈی پٹی ڈال کے اسے ٹھنڈا کرتے تھے. آگ بجھانے کے لیے آپ پانی ڈالتے ہیں. اس طرح وہ بیماری کو پہچانتے تھے کہ اسے کے اندر کون سے عناصر کی زیادتی کی وجہ سے یا کمی کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے. وہ چیز اسے عطا کر کے، اسے دے کر دوا کی شکل میں اسے وہ تندرست کرتے تھے. تو آج کل جو سائنس کے دور میں ایک عناصر کے اندر 128 طرح کے الگ الگ بیماریاں نکالے ہیں. مٹی کے اندر 128، ہوا کے اندر 128، آگ کے اندر 128، پانی کے اندر 128. جس طرح وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی وغیرہ وغیرہ جو ہے سائنسدان وہ نکالے ہیں، اس کی گولیاں، اس کی بیماری. حالانکہ جو اصل ہے وہ 4 ہی ہے. 4 سے انسان بنا ہے.
اب مٹی کا بندہ، ابھی مٹی کے 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں عناصر کو نور میں تبدیل کرنا ہے، نور والا بننا ہے اسے۔ مٹی کو نور بنانا چاہیے، پانی کو نور بنانا چاہیے، آگ کو نور بنانا چاہیے، ہوا کو نور بنانا چاہیے۔ اب نور والے کے قریب ہو جائیں گے تو تم بھی نور والے بن جاؤ گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ قبریں کھودتے ہیں بہت سالوں کے بعد، وہ میت جیسی کی ویسی نکلتی ہے، کفن تک میلا نہیں۔ آپ بار بار سنے بھی ہیں اور موبائل وغیرہ میں دیکھے بھی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں، اور قانون شریعت بہار شریعت کتاب میں یہ لکھا بھی ہوا ہے، جو انسان پیغمبر ہے، حافظ قرآن باعمل ہے، باعمل عالم ہے، اور نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والا شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے زمین سے کہا ہے کہ ان لوگوں کے جسموں کو کھانا تیرے لیے حرام ہے، تو زمین ان کو کھا نہیں سکتی۔ اسی لیے ایسے اللہ کے محبوب بندوں کو 10 سال 20 سال کے بعد بھی کھود کے دیکھیں گے تو ان کی لاشا، ان کا لاشا جو ہوتا ہے جیسے کہ ویسا تر و تازہ ہوتا ہے، خوشبو آتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ابھی بھی دفنائے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد دفنائے بھی کھود کے باہر نکال رہے ہیں، ایسے لگتا ہے۔ یہ کیوں لگتا ہے؟ یہ چاروں عناصر کو 4 ٹیپ چھوڑے نہیں، یہ چوپائے پن کو، درندے پن کو، شیطان پن کو مٹا کر نور فرشتے کا جو پن ہے وہ نور کا پن ہے، وہ نور والا بنا دیے، تب جا کے وہ قائم و دائم رہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آسان کر دوں گا، ایک تھوڑی مٹی لو، اس کی پانی ڈال کے اٹنگی بناؤ، اینٹ بناؤ، اینٹ بنا کے زمین میں دفنا دو، آپ 1 مہینہ چھوڑ کے نکالو تو اینٹ نہیں ملے گی، مٹی بن جائے گی، برابر۔ اب اسی اینٹ کو، مٹی سے ایک اینٹ بناؤ، پانی ڈال کے، ڈالنے کے بعد اسے ہوا میں سکھاؤ، ہوا میں سکھاؤ۔ ابھی مٹی کی ہنڈی بنتی ہے، کمبار بھی پہلے مٹی کو لیتا ہے، لینے کے بعد پانی ملاتا ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، بعد میں اس کو شکل دیتا ہے، ہانڈی کی، گلاس کی، کھٹورے کی شکل دینے کے بعد ہوا میں رکھتا ہے، پہلا عناصر مٹی، دوسرا پانی، تیسرا ہوا۔ وہ سوکھنے کے بعد تب اسے آگ میں ڈالتا ہے، بھٹی میں، چاروں ملے کہ نہیں، تب جا کے وہ ٹن ٹن آواز کرنے لگتی ہے۔ اس طرح اللہ نے بنایا تو بندے میں آواز آ گئی، وہ نعت پڑھنے لگا، بیان کرنے لگا، اور سن کے سبحان اللہ کہنے لگا۔ تو 4 عناصر ہے، یہ 4 ملنے کے بعد ہی وہ بنا۔ اب وہ ایک اٹھنگی بناؤ، اینٹ بناؤ مٹی اور پانی ڈال کے، اور اس کو ہوا میں سکھا کر، جس طرح اللہ نے بندے کو بنایا ہے، اس کو آگ میں ڈال دو، جلا دو۔ وہ جلنے کے بعد اس اینٹ کو یا اس مٹی کے ٹکڑے کو، جسے ٹھکری کہتے ہیں، اسے زمین میں گڑا کے 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال کے بعد بھی نکالو، جیسے کہ ویسے نکلے گی۔ کیوں نہیں گلی؟ مٹی میں کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ وہ ٹھکری جو تھی وہ آگ میں تپی تھی، وہ چاروں عناصر سے گزری تھی، وہ نور والی بن گئی تھی، اسی لیے اسے ٹھیکری کہتے ہیں۔ ٹھیکری کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک رہی، ٹھیکری نہیں، وہ اصل میں ٹھیک رہی۔ تو اللہ کے محبوب بندے بھی قبر میں بھی ٹھیک رہتے ہیں، دوسرے کی طرح مٹی میں ملتے نہیں۔ اب تم کو ٹھیک رہنا ہے کہ مٹی میں ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں ٹھیک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔